بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جنات اس کا جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے سے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ نمل، سورہ جن، سورہ سبا اور سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی دنیا پر آباد تھی۔ بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہے، اور ان باتوں پر ہم یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکھر کے گاؤں میں نئے آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوا کرتے تھے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا تھا، اور وہ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے بھی حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے قصے سنتے، اور گاؤں والے بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، اس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے گائے مویشی چھوڑ کر درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا زیادہ غرور نہیں تھا، اس کے لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تکلف بلا لیا کرتے تھے، اور وہ چلے بھی جاتے تھے، اس کے لیے چاہے انہیں دور کے گاؤں بھی جانا پڑ جائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈ ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اب وہ 3 نورانی چہرے والے آدمی میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کا نماز جنازہ امام صاحب پڑھائیں۔ اس لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی نے آپ کو پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب نے ان کی باتیں سن کر اور ان کی حرکات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلک جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر گفتگو کر رہا تھا، اور باقی کے 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔
حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر نہ تو صرف گھر نہیں ہے بلکہ سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا ان کی بات سن کر بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب اپنے ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ مجھے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا۔ ابھی حاجی صاحب سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لے کے آیا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے کوئلے کو نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ناظرین، میں یہاں پر وضاحت بھی کر دوں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش کا بیابان و مکان جنگل پہاڑ ہیں۔ یہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح و جسم والی مخلوق ہے۔ انسانوں کی طرح ان کی نسل بڑھتی اور پھلتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کے بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان کے فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہیں۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کے سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے حکم الہی ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی ہے، اور اسے اس قدر مہلت دینا اسی اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے وہ روکتے ہیں اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکروہ میں نہیں آتے بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنا سامان اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی۔ انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل میں بنوائی تھیں وہ جنوں نے بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس میں سے کوئی ہمزاد جن یا ہمزاد فرشتے ساتھ نہ ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ بھی نہیں کہتا۔ ناظرین، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آن میں سینکڑوں بچہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مطابق تعداد اولاد انسان کے۔ جیسے مچھلی، سانپ، ناگن گویا کہ ہر وقت 1000 انڈے دیتی ہے۔ ناظرین، جیسے زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی طرح جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہوں پر ہوتی ہے۔ مثلاً بیت الخلاء، کوڑا پھینکنے والی جگہ، سنسان جگہ پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے سورج غروب کے وقت شام ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شیاطین سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا۔